اللہ کی صفت، اللہ کا نام، اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں جہاں خود کو ولی کہا وہاں اپنے رسول کو ولی کہا۔ شرک ہو گیا؟ بولیے، کو سمجھ آئی میری بات؟ ادھر اللہ بولتا ہے میں ولی ہوں، اور ساتھ میں نہیں بولتا، اللہ خود بولتا ہے میرا رسول بھی ولی ہے۔ ولایت میں شریک کر دیا، پھر فرمایا والذین آمنوا، اور اللہ ولی، رسول ولی، اور جو کامل ایمان والے ہیں جنہیں اولیاء کہتے ہیں وہ بھی ولی۔ تین ولی ہو گئے۔ تو گویا اولیاء ولی ہیں، رسول ولی ہیں، خدا ولی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یاد رکھ لیں یہ بات کہ جو لوگ صرف اللہ کو ولی جانے، اللہ ان کے ایمان کو کامل نہیں مانتا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور جو ساتھ رسول کو بھی ولی بنائے اور ولی جانے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ اللہ کے کامل مومنوں کو بھی ولی جانے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ سچی جماعت ہے۔ وہ تو سچی جماعت اور حزب اللہ، اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، رسول کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، اور ولیوں کی ولایت پر بھی ایمان رکھے۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے بیان جو کیا، اس کا ذکر اب میں سورہ کہف سے آپ کو اس کا احوال بیان کرتا ہوں، سورہ کہف سے۔ اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سورہ یونس میں سے۔ پھر جو اللہ کے ولی، پہلے فرمایا اللہ ولی، پھر فرمایا رسول ولی، پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر بہت سے مومن متقی جو اللہ کی محبت کا سودا کر لیں، جو تقوی کا سودا کر لیں، جو حب دنیا کو دل سے نکال دیں، حب الہی کو دل میں بسا لیں، جو زہد فی دنیا میں آ جائیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیں، جو اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جائیں، جو اللہ کی بندگی میں فنا ہو جائیں، جو عبدیت میں فنا ہو جائیں، جو اپنے رخ دنیا سے ہٹا کر مولا کی طرف موڑ لیں، تو جو بندہ مولا کی طرف رخ کر لیتا ہے، خدا کی قسم خدا اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے رخ خدا کی طرف کیا وہ خدا کا ولی ٹھہرا، اور جب خدا نے اپنا رخ بندے کی طرف کر لیا تو خدا بندے کا ولی ٹھہرا۔ ولایت دوہرا رشتہ ہے، بندہ خدا کا ولی ہے، خدا بندے کا ولی ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ مائدہ میں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ پاک ایسوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب بات توجہ طلب ہے، پہلے فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگوں کو لاؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ صرف بندہ ہی خدا سے محبت نہیں کرتا، بندے سے پہلے خدا بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج ولایت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور باران رحمت ہے، بھیگتے ہو بھیگتے جاؤ، بیٹھے رہو، ہلنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے، تاکہ حیدرآباد کی زمین پہ ایک تاریخ بن جائے کہ لاکھوں لوگ باران رحمت، بارش کی بوچھاڑ کے نیچے اللہ اور اللہ کے ولیوں کی بات سنتے رہے۔ قرآن نے کئی جگہ اولیاء کے احوال بیان کیے۔ جب حضرت مریم چھوٹی تھیں تو حضرت زکریا کی پرورش میں تھیں، وہ تالا لگا کے حجرہ بند کر کے چلے جاتے، آ کے تالا کھولتے تو بن موسم پھل حضرت مریم کے پاس ہوتے، وہ ولی تھی۔
ان کی ولایت کا ذکر کیا۔ اب قرآن نے سورہ کہف میں ایک بیان کیا ہے، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے کے کچھ اولیاء تھے، وہ ظالم بادشاہ اور کافر بادشاہ سے گریز کر کے غار میں چلے گئے، انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اصحاب کہف کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، اس کی تفسیر کے لیے چاہے تفسیر ابن جریر کو پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر کو پڑھ لیں، تفسیر قرطبی کو پڑھ لیں، اختصار میں تفسیر جلالین کو پڑھ لیں، تفسیر بغوی کو پڑھ لیں، تفسیر خازن کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، آلوسی کو پڑھ لیں، خازن کو پڑھ لیں، مدارک التنزیل کو پڑھ لیں، الدر المنصور کو پڑھ لیں، کشاف کو پڑھ لیں، جس تفسیر کو اٹھائیں مضمون میں فرق نہیں ہوگا، جس تفسیر کو اٹھائیں مضمون میں فرق نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے ولی تھے چلے ایک غار کی طرف، ان کے پیچھے ایک کتا چل پڑا۔ امام قرطبی نے تفصیل سے ایک ایک لفظ لکھا ہے القرطبی میں، انہوں نے اس کتے کو بھگایا، پتھر مارے کہ دوڑ جا، چونکہ یہ ہماری پیچھے پیچھے آئے گا، بادشاہ دیکھ لے گا، اس کو خبر ہو جائے گی کہ یہ اصحاب کہف کہاں ہیں۔ دوڑایا، کتا نہیں بھاگا، پھر پتھر مارے، پھر مارے۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ کتا دو ٹانگوں پر اگلی ٹانگیں دعا کی طرح اٹھا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے زبان دے، میں تیرے ولیوں سے بات کروں۔ اللہ نے زبان دی۔ اس کتے نے پوچھا، اللہ کے ولیوں اولیاء سے پوچھا، اصحاب کہف سے مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم کسی غار میں چھپیں گے، تو بیٹھے گا، بھونکے گا، بادشاہ کو خبر ہو جائے گی کہ اولیاء یہاں ہیں۔ اس نے کہا سنو، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں، کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ امام قرطبی نے لفظ لکھا ہے، میں ان کے الفاظ دوہرا رہا ہوں، کتوں نے کہا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، میں کتا ضرور ہوں مگر خدا کی قسم میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ کتے نے کہا میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں، میں ولیوں کا ادب کرتا ہوں، میں نہیں بھونکوں گا، آنے دو۔ وہ سمجھ گئے، ارے اس وقت کا کتا اولیاء کو پہچانتا بھی تھا، ادب بھی کرتا تھا، آج ہم کیسے انسان ہوں گے کہ ولیوں کے ادب سے محروم رہ جائیں؟ چنانچہ وہ غار میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، کتا غار کے دہنے بیٹھ گیا باہر۔ قرآن مجید میں آتا ہے 309 برس تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے۔ کتنا زمانہ بولیے؟ 309 برس اصحاب کہف غار میں رہے۔ اب قرآن کو پڑھیے، 309 برس تک قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ وہ غار میں تھے 309 برس تک، اور کتا اس غار کے دروازے پر تھا۔ 3 صدیاں بیت گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ قرآن کہتا ہے کہ 300 سال اصحاب کہف ولی اولیاء غار میں لیٹے رہے۔ غار کھلی تھی، مشرق اور مغرب کا دانا کھلا تھا، کھلے میدان کی طرح تھی۔ سورج چڑھتا تب بھی دھوپ آ سکتی تھی، غروب ہوتا تب بھی دھوپ آتی۔ ان کے جسموں کو موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے تکلیف ہوتی، اور منشاء الہی یہ تھا کہ 300 سال لیٹے رہے۔ اللہ نے حکم دیا اے سورج اس غار میں میرے ولی لیٹے ہیں، جب تک میرے ولی لیٹے ہیں تو اپنا راستہ بدل لے۔ قرآن کہتا ہے